اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس مالک کی توفیق سے اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم چوٹ دھیرا کی سرزمین پر 10 روزہ عرفان التجوید کورس میں حاضر ہیں۔ اس کورس کے اہتمام پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام احباب کو، بالخصوص جناب محترم قاری محمد فاروق صاحب کو، آپ کے جمیع معاونین کو، اور جناب محترم قاری محمد اقبال بوندل صاحب کو، اور آپ کے معاونین کو جناب محترم محمد نواز عابد صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل ملکوال، اور تحریک منہاج القرآن کی پوری باڈی کے تمام احباب کو، کہ جن کو میرے اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے فہم کو عام کرنے کے لیے تحصیل ملکوال کے کئی گاؤں کے اندر آہستہ آہستہ یہ فہم قرآن کے کورسز کو منعقد کر رہے ہیں۔ چونکہ آپ احباب نے جب تشہیری مواد دیکھا ہوگا فلیکسز پر، تو ہمارا یہ جو کورس ہے اس میں تجوید، عقائد اور فقہ، بنیادی طور پر یہ تینوں چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی ان 10 دنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تجوید کا لیکچر محترم قاری محمد اقبال گوندل صاحب آپ کو ہر روز دے رہے ہیں۔ میں آج جو چند چیزیں ایمانیات کے باب میں، عقائد کے باب میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ سامعین، جب ایمانیات یہ لفظ بولا جاتا ہے اور عقائد کے چیپٹر کو دیکھا جاتا ہے، تو عقائد کے باب میں سب سے پہلے ایمان باللہ آتا ہے۔ کیا ہے؟ ایمان باللہ یا ربط باللہ، یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان۔ اور جب ہم ایمان کی صفات کو پڑھتے ہیں تو ایمان کی صفات آپ پڑھیں گے تو سامنے سب سے پہلے کون سی صفت آئے گی؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ تو وہاں بھی آغاز ایمان کی کون سی صفت سے ہوتا ہے؟ اونچا بولیں گے، ایمان باللہ، یعنی اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ ایمان اصلاً 2 چیزوں سے مل کے بنتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان زبان کے اقرار کا نام اور دل کی، تھوڑا بولتے جائیں گے، تصدیق کا نام۔ اور بعض ائمہ متکلمین نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، اور تیسری چیز ساتھ انہوں نے عمل کو جوڑا، یعنی ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام اور دل سے اونچا بولے تصدیق کرنے کا نام۔ اور جب کسی شے پر دل نے تصدیق کر دی، اس تصدیق کے ساتھ احکامات پر عمل کرنا، جب یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ لہذا جب ہم یہ جان گئے کہ ایمان کم از کم 2 چیزوں کے ملاپ سے بنتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو جب یہ ایمان کو ہم نے دیکھا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان۔ سب سے پہلے کس کی ذات پہ؟ اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان ہم سب سے پہلے دیکھیں گے، جس کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔
اب جب ایمان باللہ کو دیکھیں گے تو اس میں سامعین محترم سب سے پہلے تعارف ہوگا کہ اللہ کون ہے، اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے. تو یہ تعارف قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت اپنا تعارف خود کروا رہا ہے. اور وہ تعارف کیا ہے؟ قل هو اللہ. اب آواز نیچی نہ ہو تاکہ وقت ہم کم لگائیں اور زیادہ چیزیں سمجھ جائیں. اللہ رب العزت اپنا تعارف کروا رہا ہے. هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، احد ہے. اس سے آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا نہ اس میں سے کوئی جنا گیا، نہ وہ پیدا ہوا اور نہ ہی اس میں سے کوئی پیدا ہوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی نہیں جو اللہ کی برابری کر سکے. تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تعارف سورہ اخلاص میں خود کروایا. کس صورت میں کروایا؟ سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا. قرآن مجید کی ایک بڑی اہم صورت ہے جس کو سورہ توحید کہتے ہیں. کس کس کو آتی ہے سورہ توحید؟ کسی کو نہیں آتی؟ سورہ اخلاص کا دوسرا نام سورہ توحید ہے. سورہ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ توحید. اب بتائیں سورہ توحید کس کس کو آتی ہے؟ ماشاءاللہ سب کو آتی ہے. سورہ توحید کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید سمجھائی ہے. اور اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ ساری کی ساری صورت میں خالصیت کے ساتھ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ نے اپنی خبر دی ہے، اللہ نے اپنا پتہ دیا ہے. پھر سامعین محترم، اللہ رب العزت کی ذات کا جو تعارف جہاں پہ ہوا یہیں سے ہمیں کوئی خاص چیزیں سمجھ آئی، اور قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر مقامات سے وہ چیزیں سمجھ آئیں. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ واجب الوجود. اور ساری کی ساری مخلوقات جو ہے یہ ممکن الوجود ہے. کیا ہے؟ ممکن الوجود. یہ لفظ سمجھنے والا ہے. واجب الوجود، جس کا وجود ہونا لازم ہے، ضروری ہے، جس کے وجود کے بغیر اور کوئی کائنات وجود نہیں پا سکتی، اس کو واجب الوجود کہتے. اور ممکن الوجود یعنی ممکن ہے کہ کوئی شے رہے یا نہ رہے. اللہ کی ذات کے سوا ساری کے ساری چیزیں مخلوقات ہیں، اور ساری مخلوقات رہیں یا نہ رہیں اللہ رب العزت کی ذات پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اگلا لفظ سمجھیں گے، اللہ رب العزت کی ذات ازلی ہے. کیا ہے؟ ازلی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے. اللہ رب العزت کی ذات ازل سے ہے، دائمی ہے اور ابدی ہے. ابد سے ہے. اللہ رب العزت کی ذات ازل سے ہے، ابد سے ہے اور دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ باقی ساری کی ساری مخلوقات عارضی ہیں. باقی ساری مخلوقات عارضی ہیں، مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی. تو جہاں تک ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف ہو گیا، اللہ کی ذات کا تعارف ہو گیا. کیا تعارف ہوا؟ پہلا تعارف قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں ہوا. پھر اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بارے میں سمجھ آئی کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے. اللہ کے علاوہ باقی ساری مخلوقات ممکن الوجود ہیں. اللہ رب العزت کی ذات ازلی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے. اللہ کے علاوہ باقی ساری کی ساری مخلوقات عارضی ہیں، مٹ جانے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں.
جب یہاں تک یہ نقطہ سمجھ گئے تو اب اللہ کی ذات کے ساتھ بندے کے تعلق کے 3 تقاضے، اللہ کی ذات کے ساتھ بندے کے تعلق کے 3 تقاضے ہیں۔ وہ 3 تقاضے میں وقت بچاتے ہوئے بات کو اینڈ کرنے والا ہوں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جو بندے کا رشتہ ہے اس کے کم از کم 3 تقاضے، اس کے کم از کم 3 تقاضے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جو ایک بندے کا رشتہ ہے، جو بندے کا تعلق ہے، اس کا پہلا تقاضا ہے محبت الہی۔ پہلا تقاضا کیا ہے؟ محبت الہی۔ محبت الہی۔ دوسرا تقاضا ہے اطاعت الہی، اور تیسرا تقاضا ہے توکل الہی۔ تیسرا تقاضا کیا ہے؟ توکل الہی، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات مبارکہ ہیں ان تینوں تقاضوں کو الگ الگ بیان کرتے ہوئے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں۔ پھر سورۃ الانعام میں اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وہ جو ایمان والے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، ان کی محبت کا حال کیا ہے؟ وہ دن رات رب کے عشق میں مست رہتے ہوئے کہتے ہیں مولا میری ساری عبادات تیرے لیے، میرا اٹھنا تیرے لیے، میرا بیٹھنا تیرے لیے، میرا سونا تیرے لیے، میرا جاگنا تیرے لیے، میری نماز تیرے لیے، روزہ تیرے لیے، زکوٰۃ تیرے لیے۔ تو گویا اللہ کی ذات کے ساتھ جو بندے کا رشتہ اور تعلق ہے اس میں محبت الہی ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ پھر سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اور دوسری روایت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آقا فرماتے ہیں جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، جس نے کسی سے کچھ ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، فقط استکمل الایمان۔ میرے آقا نے فرمایا جان لو تحقیق اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو پہلا تقاضا کیا ہے؟ محبت الہی۔ دوسرا تقاضا اطاعت الہی، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، یہ اطاعت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا یہ اطاعت الہی ہے۔ اللہ کے احکامات ہم تک کیسے پہنچے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، رسولوں پہ کتابیں نازل کی، ان کتب میں، ان کتب کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے اللہ نے جو احکامات دیے ان پہ عمل کیا جائے تو وہ اطاعت الہی ہے۔ پھر تیسرا اور آخری ہے توکل، بھروسہ۔ انسان جب بھی زندگی میں کسی بھی حال میں ہو بھروسہ اللہ کی ذات پہ، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ ظاہری حالات آسان ہو، بندہ خوش ہو، تب بھی بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ دنیا میں کسی حالت میں تنگی نظر آئے، کسی دن تنگی ہو، جیب خالی ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، پھر بھی بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ رب کائنات سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مومن ہیں وہ ہمیشہ توکل اللہ کی ذات پہ رکھتے ہیں۔
پھر رب کائنات سورہ المزمل میں ارشاد فرماتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب وہی اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس رب کو ماننے والے فاتخذہ وکیلا، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ وکیل یعنی کارساز ہمیشہ اپنے رب کی ذات کو سمجھے. تو سامعین محترم، آج ایمان کے باب میں اور عقائد کے باب میں ہم نے پہلا عقیدہ سمجھا ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کے تقاضوں کو دیکھا. ہم بارے دیگر دعا کرتے ہیں اپنے رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں کہ مالک کائنات محبوب مکرم کا صدقہ ہمیں بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش جو کر رہے ہیں اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جو یہ 10 دن ہمارے چل رہے ہیں، ان دنوں میں کم از کم 2 دن محترم علامہ عطاء اللہ طاہر صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے، اور وہ بھی عقائد کے حوالے سے یا فقہ کے حوالے سے مختصر 15-20 منٹ کا لیکچر آپ کو اسی کے ساتھ ملا کے دیں گے، تاکہ ہم احسن انداز میں ان 10 روزہ کورس کو مکمل کر سکیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اپنے تصورات میں ہمیشہ گنبد خضرا کو سجا کے رکھے، ہمیشہ مدینہ المنورہ کی فضاؤں میں رہیں، سامنے سنہری جالیوں کو رکھے. انشاءاللہ تعالی جو پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تعالی علم نافع بنتا جائے گا اور اس سے عمل صالح نصیب ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.